کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. چاروں طرف نفرتیں ہیں اور مائک پر عمران کھڑا ہے, نیچے تمام محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں اور عمران یہاں کھڑا ہو کر کے دعائیہ نظم پڑھ رہا ہے. تیار رہنا, جو پہلا مصرع اور دوسرا مصرع تیار رہنا. کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا, میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا, میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا, میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا, میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا. پہلا بند پڑھتا ہوں. اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں, کیا کہنا, اپنی سانسوں کا میں سنگیت نچھاور کر دوں. اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں, اپنے دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں. گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر اپنی سانسوں کا میں سنگیت نچھاور کر دوں. واہ واہ واہ. اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا, کیا کہنا, میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا, میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, ہر کوئی منہ اٹھا کے پوچھے گا کہ اچھا وطن سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ, دکھاؤ, ثبوت دو. میرے تو ان باکس میں روز بھرا رہتا ہے, فیس بک کا ہو, ٹویٹر کا ہو, انسٹا کا ہو. اچھا تمہارا تو نام بھی عمران ہے, وطن سے محبت کرتے ہو؟ میں کچھ زیادہ نہیں بولتا, پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک کوئی مومن ہے, وہ حج کرنے گیا ہے, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں ترنگا لے رکھا ہے. میں پلٹ کے وہ تصویر اسے بھیجتا ہوں اور نیچے صرف اتنا لکھتا ہوں کہ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے میرے بھائی, ہم نے تو ایسی جگہوں پہ بھی ترنگا پھہرایا ہے جہاں تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے. میں بند پڑھتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے, ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے, ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی, میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی کہ ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے. ایسی پاکیزہ محبت کو سلامت رکھنا, میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا, میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. اور اب جو پڑھنے جا رہا ہوں کل یہ ہیڈ لائن ہوگا, لیکن پڑھنے جا رہا ہوں, یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ, یہ کرو وہ کرو. عمران بول رہا ہے کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم, بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم. تیار رہنا وہاں تک, کوئی بھی ہاتھ چپ نہ رہے اگلے دو مصرے پہ. کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم, بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم. ہم کو لاہور
مطلب تم کو جانا ہے تو نیپال چلے جاؤ تم. واہ 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 واہ. کیا صحیح کہنا بول رہا کیا ہوں؟ کہنا. صحیح بول رہا ہوں؟ داد دینے میں ڈر رہے ہو کیا؟ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم. میرا خدا جانتا ہے میں نے اتنی شرافت سے کبھی نہیں پڑھا ہے جتنی شرافت سے آج پڑھ رہا ہوں کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم. واہ. بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم. ہم کو لاہور کراچی سے بھلا کیا مطلب تم جو چاہو. تم کو جانا ہے تو نیپال چلے جاؤ تم. میرے پرخوں کی وراثت کو سلامت رکھنا. آہا. میرے مولا میرے بھارت کو سلامت واہ، 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 رکھنا. میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں. اب تک بڑی شرافت سے پڑھا ہے میں نے. تھوڑی دیر آپ بھی بدماش ہو جائیں میں بھی ہو جاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے رنگ میں لا سکوں کہ میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں. ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. پہلا بند پڑھتا ہوں کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو. وہ ادھر جو لوگ کھڑے نا وہ جو اسکرین میں دیکھ رہے ہیں وہ ادھر دیکھیں. میں لائٹ زیادہ خوبصورت لگتا ہوں آپ ادھر دیکھیں زیادہ ٹھیک رہے. اچھا میں ایک چیز غور کر رہا ہوں. جب سے میں مائک پہ آیا چچا بالکل خاموش ہو گئے ہیں ایسے جیسے آج کل اڈوانی جی چپ رہتے ہیں. چچا تھوڑا سا آپ کی بھی داد ملے مجھے. آپ کی بھی داد ملے. میں پڑھتا ہوں سنے گا. میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں. ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. کہ میرے بنانے والوں سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو. تھوڑا سا اور بیدار ہونا پڑے گا، تھوڑا سا اور جذبے کے ساتھ. مجھ سے لوگ کہتے ہیں عمران اتنا مت بولا کرو، ڈرا کرو. میں کہتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے. میں ہمت کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں آپ سے کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو. بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں، بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں. صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں. کہ دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا، تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا. میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں. میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں. واہ واہ واہ. کیا کہنا. جب بھی میں شاعر بن کے کھڑا ہوں گا مائک پہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو
یہ بھروسہ دلاتا ہوں کہ مجھے جس دن لگے گا کہ سیاست میری زبان پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اس دن وہاں سے اٹھوں گا اور ہمیشہ کے لیے یہاں آ کر کے بیٹھ جاؤں گا، کبھی پرواہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ دیش کی پارلیمنٹ ہو یا دیش کی سڑک ہو، مجھے سن کے دیکھنا، اور جس دن آپ کو لگے کہ آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی کی آواز میں رتی بھر بھی بدلاؤ آیا ہے، یا آنکھوں میں خوف یا کوئی ڈر آیا ہے، اس دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں، میں کچھ نام گناتا ہوں، آپ ان ناموں تک پہنچنا اور دعائیں دینا کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں، لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ واہ واہ میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا، آپ کی تالیاں ہواؤں میں اچھلتی جائیں گی کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں، لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں۔ میں جب آ رہا تھا تو مجھے پیارے بھائی نے بتایا تھا کہ 2-3 دن پہلے گڈکری جی بھی اس مشاعرے میں آئے تھے۔ میں تعریف کرتا ہوں ان کی، اس دور کی سیاست میں جو ونمرتا، جو شرافت، جو سادگی ستا پکش کے کسی نیتا میں سب سے خوبصورت طریقے سے ہونی چاہیے، وہ نتن گڈکری جی میں ہے۔ یہ میں اپوزیشن میں ہو کے بھی تعریف کر رہا ہوں کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں، لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے۔ اگلے مصرے پہ تیار رہنا، ایک شبد جو ہے، ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو چونکائے تو اپنی چونکاہٹ کو تالیوں میں بدلنا کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں، لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں۔ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سا من موہنی انداز سمیٹے۔ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا۔ ایک ایک ہاتھ پہ نظر ہے میری پیچھے تک، کوئی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اگلے مصرے پہ کہ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا۔ ہاں، کیا کہنا، کیا کہنا۔ بہت شکریہ، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ جتنی دعائیں آپ نے دی ہیں اس میں میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا۔ تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں، گلا ہوں میں، لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں میں، لال قلعہ ہوں میں، لال قلعہ ہوں۔ میرے شاعر دوست اور سامنے بیٹھے ہوئے تمام ایسے چہرے جنہوں نے مجھے عمران سے عمران پرتاپ گڑھی بنتے اور عمران پرتاپ گڑھی سے ممبر آف پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی بنتے دیکھا ہے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں۔ آپ نے کنہیں معصوم لمحوں میں اپنے مسلوں پہ بیٹھ کے، اپنی دعاؤں میں بیٹھ کے کنہیں لمحوں میں مجھے یاد کر لیا، شاید اس کا صدقہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے آپ کی آواز بن کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بند جو آخری بند ہے اس نظم کا پڑھتا ہوں، شاید عمران ہی کہہ سکتا ہے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ لال قلعہ بول رہا ہے
کہ بے شرم، داد اور آنی چاہیے اس لفظ پہ، کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اب جنہوں نے بھی ہاتھ نہیں کھولا میں ان کو قسم دیتا ہوں کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اگلے جو دو مصرے ہیں وہ پکارتے ہیں آپ کی محبت کو، آپ کی وطن پرستی کو، آپ کے جذبے کو، آپ کے حوصلے کو۔ عمران بول رہا ہے، آپ مہر لگائیں گے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، تیار رہنا یہاں سے وہاں تک۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ پیارے بھائی کے ساتھ ساتھ راجہ بھائی جی اور اسرائیل بھائی، شیام بھائی اور عارف بھائی کا خصوصی طور پہ شکریہ کہ جب کچھ دن جو ہے نا مشاعروں سے غیر حاضر رہتا ہوں نا تو کبھی کبھی خود سے سوال پوچھتا ہوں کہ یار کہاں آ گیا ہوں، وہ دنیا ایک آدھ بار وہاں پھر جاؤں۔ تو آپ نے جو مجبور کر کے بلایا ہے نا، اس نے آج کی شام، آج کی رات کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آپ اگلے ایک ہفتے کا پارلیمنٹ دیکھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ جو طاقت لے کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان میں بڑا حوصلہ ہوتا ہے، نہیں، نہ انسان میں نہ نیتا میں کسی میں کوئی حوصلہ نہیں ہوتا۔ آپ کا ساتھ حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ جب مجھے لگتا ہے نا کہ ناگپور میں، جبل پور میں، بدربھا میں، کہیں ہندوستان کے کسی کونے میں کوئی ایک امید، کوئی ایک شخص ہے جس کی آنکھوں میں ایک چھوٹی سی امید ہے کہ کوئی ایک لڑکا ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے میری آواز بن کے بولے گا، وہ طاقت ہے، وہ حوصلہ ہے، وہ جذبہ ہے، وہی ہمت دیتا ہے۔ باقی ہم سب مٹی کے پتلے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سچائی ہے، کوئی ہے جو ہمیں لفظ دیتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں آواز دیتا ہے، اور کوئی ہے جو اس آواز میں اثر دیتا ہے، ورنہ تو سب کچھ مٹی جیسا ہی ہے۔ کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، واہ واہ واہ۔ سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں۔ آہا۔ نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، کیا کہنا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، واہ واہ۔ گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا۔ اب تک ساری داد ایک طرف اور اس ایک مصرے کی داد ایک طرف، کہ وہ پھول ہوں، آہا۔ ندیم بھائی جی کہ وہ پھول ہوں، وہ پھول ہوں، وہ پھول ہوں، وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں، میں لال قلعہ، لال قلعہ، لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ، واہ 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 واہ۔ میں لال قلعہ ہوں۔ ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں،
میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں،